وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أخطأ وتعدى وظلم. رواه النسائي وابن ماجة وروى ابو داود معناه. حضرت عمرو بن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے کہ ایک دیہاتی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. یسألہ عن الوضوء، آپ سے وضو کی کیفیت پوچھی. فأراہ ثلاثا ثلاثا، تو آپ نے اسے اعضائے وضو کو تین مرتبہ دھو کر دکھلایا اور فرمایا ہاکذا الوضوء، کہ کامل وضو اس طرح ہے. فمن زاد علی ھذا، لہذا جس نے اس پر زیادتی کی یعنی 3 مرتبہ سے زیادہ دھویا، فقد اخطأ، تو اس نے خطا کی، وتعدى تعدی کی، وظلم اور ظلم کیا. اس کو روایت کیا امام نسائی نے، ابن ماجہ نے اور ابو داؤد نے اسی کے ہم معنی روایت بیان کی. دیکھیے، ایک اعرابی شخص نے آ کر کیفیت وضو آپ سے معلوم کرنی چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں جو ہے وضو کر کے دکھایا اور 3 مرتبہ ہر عضو کو دھو کر دکھایا. اس نے بتایا کہ اگر تم کامل وضو چاہتے ہو تو یہ ہے. اب اس پر زیادتی کرنا یعنی اعضائے وضو کو 3 سے زائد مرتبہ دھونا، اب یہ جو ہے مفید نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے. ایسے شخص کے بارے میں آپ نے 3 الفاظ استعمال فرمائے کہ اخطأ، اس نے خطا کی، سنت کو ترک کیا، تعدی کی یعنی زیادتی کر کے حدود سنت سے جو ہے وہ پار تجاوز کر لیا، ظلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف عمل کر کے اپنے ہی جان پر اس نے ظلم کیا. وعن عبداللہ ابن المغفل انه سمع ابنه يقول اللهم اني اسألك القصر الابيض عن يمين الجنة. قال اي بني سل الجنة وتعوذ به من النار فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه سيكون في هذه الامة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. رواه احمد وابو داود وابن ماجہ. عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ اے اللہ، میں تجھ سے جنت کی دائیں طرف سفید محل مانگتا ہوں. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا ہے میرے بیٹے، تم اللہ سے جنت مانگو اور دوزخ کی آگ سے پناہ چاہو. میں نے جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عنقریب اس امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو طہارت اور دعا میں غلو کریں گے. جی دیکھیے عبداللہ بن مغفل کے بیٹے کیسی دعا کر رہے ہیں. یہ وہ سفید محل، وہ بھی داہنی طرف کا، یہ ساری قیودات دعا میں جو ہے لگا رہے ہیں. یہ شان عبودیت کے خلاف ہے. اس میں ایک طرف تحکم کا پہلو ہے تو دوسری طرف جنت میں ایک مخصوص صفت کی طلب یا کسی مخصوص جگہ کی جو ہے تعین نامناسب چیز.
اللہ یعنی بات ہے۔ دعا کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے صرف کیا طلب کریں، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، جہنم سے پناہ مانگے، جنت کی طلب کرے، بس۔ اب اللہ کا کام ہے وہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جنت کے جو ہے مراتب اور جنت کے درجات، جو درجات دینا چاہے، جس بلندی پر وہ چاہے پہنچا دے گا۔ جی، اللہ کے نبی نے انہیں ایک قول سنایا اللہ کے رسول کا کہ میری اس امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو پاکی میں اور دعا میں کیا کریں گے، تعدی کریں گے، حد سے تجاوز کریں گے۔ جی، اب دیکھیے یہ حد سے تجاوز تو ہو، کسی بھی چیز میں حد سے تجاوز کرنا کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کے رسول کی جو ہے پیشن گوئی ہے کہ اس امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے حدود شریعت سے تجاوز کر کے طہارت اور دعا میں زیادتی کریں گے۔ طہارت میں زیادتی کا مطلب کیا ہے کہ اعضائے وضو کو مسنون جو طریقہ ہے اس سے قطع نظر 3 مرتبہ سے زیادہ دھویا جائے گا، ضرورت سے زیادہ پانی لوگ کیا کریں گے، خرچ کریں گے، اعضائے وضو کے دھونے میں مبالغہ کریں گے، اور وہ جو ہے ان کو وہم اور وساوس تک کی حد تک کیا ہو جائے گا، پہنچ جائے گا۔ دعا میں زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ دعا ایسے انداز سے مانگی جائے گی جس سے بے ادبی کا اظہار ہوتا ہے۔ آج دیکھو ہم اور آپ لوگ کیسی دعائیں کرتے ہیں، جب دعائیں مانگتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی شان میں جو ہے بے ادبی کر رہے ہیں، اللہ کے ادب اور احترام کا بالکل لحاظ نہیں ہوتا، اور دوسرے طرف ہماری شان عبودیت بھی تو جو ہے ظاہر ہونی چاہیے۔ اس انداز سے جو ہے مطالبہ جیسے ہمارا اللہ پر قرض ہے، ہم مانگ رہے ہیں، اے اللہ، یہ عبودیت، شان عبدیت عبودیت کے خلاف، یہ غیر ضروری نامناسب قیود لگائی جاتی، جیسے سفید محل دو جنت کے داہنے جانب۔ جی، یا سمجھے ایسی چیزوں کے بارے میں سوال جو انسانی اعتبار سے جو ہے عادتاً کیا ہو، محال ہو، ایسی سب چیزوں کی دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ وعن ابی بن کعب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للوضوء شیطانا یقال لها الولہان فاتقوا وسواس الماء رواہ الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی هذا حدیث غریب وليس اسناده بالقوی عند اہل الحدیث لأن لا نعلم احدا اسنده غیر خارجتا وهو ليس بالقوی عند اصحابنا۔ حضرت ابی بن کعب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وضو کا ایک شیطان ہے جسے ولہان کہا جاتا ہے، لہذا پانی کے وسوسے سے بچو۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ حدیث غریب ہے اور محدثین کے نزدیک اس کی اسناد قوی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ خارجہ ایک جو ہے کے علاوہ کسی نے اس کو کی سند کو بیان کیا ہو، وہ خارجہ ہمارے محدثین کے نزدیک قوی نہیں ہے۔ یہ کلام ہو گیا اس حدیث کے اوپر۔ ولہان کے معنی ہے متحیر ہونا، عقل کا جو ہے جاتے رہنا۔ یہ نام شیطان کا اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے، اور وساوس کی وجہ سے انسان جو ہے متحیر، اور یوں سمجھیے کہ وہ اس کی عقل جو ہے جاتی رہتی ہے، اور جس کا نتیجہ اور ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ وضو کرنے والا وہ جو ہے نا وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسے وساوس دل میں پیدا ہوتے ہیں کہ نہ معلوم فلانا عضو پر ٹھیک سے پانی پہنچا کہ نہیں پہنچا، عضو گیلا ہوا کہ نہیں ہوا، میں نے کیسے دھویا کہ نہیں دھویا، یہ سب وساوس، ایک مرتبہ دھویا کہ 2 مرتبہ دھویا، خیالات۔ آپ نے فرمایا کہ پانی کے وسوسے سے بچو، یعنی وضو کرتے وقت پانی کے استعمال کرنے میں اس قسم کے وساوس
اور وہم پیدا ہو تو انہیں قائم نہ رہنے دو، بلکہ ان وساوس کو اپنے دل سے کیا کرو، دور کرو، لا حول پڑھو، اور حدود سے سنت سے تجاوز نہ کرو۔ شیطان کا مقصد یہ ہوتا ہے وساوس میں مبتلا کر کے، اوہام میں مبتلا کر کے، زیادہ 3 مرتبہ سے زیادہ دھلوا دے گا، پانی میں اسراف کروا دے گا، بلا ضرورت جو ہے آدمی شکوک شبہات میں پڑے گا، تو مسنون طریقے سے اس کے تو ہٹانے کی کوشش پوری ہوتی ہے، وہ ایڑی چوڑی کا زور لگا دیتا ہے وہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وعن معاذ بن جبل قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه، رواہ الترمذی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ وضو فرماتے تو اپنے کپڑے کے کنارے سے، کونے سے اپنا منہ پوچھتے، کو روایت کیا امام ترمذی نے۔ یعنی وضو سے جب فارغ ہو جاتے تو اپنے جو ہاتھ اور منہ، چہرہ گیلا ہوتا ہے، اس کو جو ہے پانی کو سکھانے کے لیے، خشک کرنے کے لیے اپنے کپڑے یعنی چادر وغیرہ کے کونے سے اپنا منہ پوچھ لیتے تھے۔ امام زیلعی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح کنز میں لکھا ہے کہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد رومال سے، تولیے سے جو ہے پانی کو خشک کرنا جائز تو ہے، جائز ہے، اور آنے والی جو حدیث ہے اس سے بھی جواز، وہ بھی جواز پر دلالت کر رہی ہے۔ جی، حنفی مسلک کی بعض کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ وضو کے بعد پانی کو خشک کرنے کے لیے اعضائے وضو کو کسی کپڑے سے، رومال سے، تولیے سے پوچھنا اگر از راہ تکبر ہو تو مکروہ ہے، اور اگر یہ بات نہ ہو تو پھر مکروہ بھی نہیں ہے، بلا کراہت جائز ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نہ تو وضو کرنے والے کے لیے اور نہ غسل کرنے والے کے لیے کپڑے سے پانی کو خشک کرنا سنت ہے۔ ان کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں یہ بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرما چکے تو ام المومنین حضرت میمونہ نے ایک رومال دیا، جو آ رہی حدیث آپ ان کی خدمت میں پیش کیا تاکہ آپ اسے اپنے اعضائے مغسولہ کو جو ہے پوچھ لیں، مگر آپ نے اسے واپس کر دیا اور اعضائے وضو پر جو لگے ہوئے پانی کو ہاتھ کے ذریعے سے ٹپکانے لگے۔ علماء احناف اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ نے اعضائے وضو کو رومال سے جو نہیں پہنچا، اس لیے انکار نہیں کہا کہ وہ مناسب نہیں، ہو سکتا ہے کوئی خاص عذر کی بنا آپ نے رومال واپس فرما دیا ہو، جیسے آگے حدیث آ رہی ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت كانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرقۃ ينشف بها اعضاءه بعد الوضوء، رواہ الترمذی، وقال هذا حدیث ليس بالقائم وابو معاذ الراوی ضعیف عند اہل الحدیث۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کپڑا تھا جس سے وضو کے بعد اپنے بھیگے ہوئے اعضاء کو پوچھ لیا کرتے تھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث قوی نہیں ہے، اس کے ایک راوی ابو معاذ جو ہیں وہ ضعیف ہے محدثین کے نزدیک۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس حدیث کو ضعیف قرار دے رہے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ وضو کے بعد بھیگے ہوئے اعضاء کو کپڑے سے پوچھنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث منقول نہیں ہے۔ اور اگر اجازت ہے بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی قول و فعل سے مستنبط نہیں۔ اس کا جواب علماء احناف نے یہ دیا ہے کہ آپ لوگوں کا یہ کہنا کہ جواز
صحابہ کی جو جماعت ہے انہوں نے جو جواز کو ذکر کیا ہے وہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، غلط، بلکہ اس کے برعکس آپ کا یہ قول خود آپ کے ذہن کی پیداوار ہے، کیونکہ صحابہ جیسے حضرت عثمان، حضرت انس، حضرت حسن بن علی، ان کی جلالت شان اتباع نبوی کے جذبہ صادق، یہ وہم بھی نہیں کیا جا سکتا کہ دینی معاملات میں کوئی بھی چیز ان کے اپنے ذہن کی پیدا کردہ ہو سکتی ہے۔ ارے جب انہوں نے یہ بات کہی ہے تو ان کا فعل اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اس حدیث کی اصل ضرور ہے۔ الفصل الثالث عن ثابت بن ابي صفية قال قلت لأبي جعفر هو محمد الباقر حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين وثلاثا قال نعم۔ حضرت ثابت بن ابی صفیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جعفر صادق کے والد سے، جن کا نام محمد باقر ہے، کہا کہ آپ سے جابر نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک مرتبہ، کبھی دو مرتبہ اور کبھی تین مرتبہ وضو کیا۔ انہوں نے فرمایا ہاں۔ دیکھیے محدثین کا ایک طریقہ کہ جب کوئی شاگرد اپنے شیخ اور اپنے جو ہے استاد سے کوئی حدیث سنتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ حدثک فلان عن فلان، اس طرح شاگرد اپنی سند کے سلسلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے اور استاد خاموش اس سلسلے سند کو سنتا رہتا ہے کہ کیا آپ سے یہ حدیث فلانے نے اور فلاں سے فلانے نے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فلانے نے سنی ہے؟ اس کے جواب میں شیخ کہتا ہے نعم، یعنی ہاں۔ تو وہ روایت جو ہے روایت حدیث کا ایک طریقہ ہے، اور ایسا ہی جیسے کہ استاد اپنے شاگرد کے سامنے جب کہتا ہے کہ حدثنی فلان، مجھ سے یہ حدیث فلانے نے بیان کی ہے، فلاں سے فلانے سے بیان کی ہے، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فلانے نے سنی ہے، تو شاگرد خاموش بیٹھا سنتا رہتا ہے۔ اس طرح سے حضرت ثابت بن ابی صفیہ نے اپنے جو شیخ تھے حضرت امام محمد باقر سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا کہ حدثک جابر، کیا یہ حدیث آپ سے حضرت جابر نے بیان کی ہے؟ اس کے جواب میں محمد باقر نے یہ کہا کہ ہاں مجھ سے جابر نے یہ حدیث بیان کی۔ جی وعن عبداللہ بن زید قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتين وقال نور على نور۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو اعضاء وضو کو دو مرتبہ دھویا، پھر فرمایا کہ نور کے اوپر نور ہے۔ ایک مرتبہ، کل بھی حدیث آئی تھی، ایک مرتبہ دھونا ہے تو فرض ہے، یہ ایک نور ہوا۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے دوسری مرتبہ دھویا تو یہ سنت ادا ہوئی، اور چونکہ یہ بھی نور ہے اس لیے نور علی نور ہوا۔ وعن عثمان رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الانبیاء قبلی ووضوء ابراہیم، رواہما رزین والنووی ضعف الثانی فی شرح مسلم۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ جو ہے اعضاء وضو کو دھویا اور فرمایا یہ میرا اور مجھ سے پہلے کے انبیاء کا وضو ہے اور حضرت ابراہیم کا وضو ہے، خاص طور سے ذکر کیا۔ یہ دونوں حدیثیں رزین نے روایت کی ہے اور امام نووی نے شرح مسلم میں دوسری حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کا، اور پھر اس کا حضرت ابراہیم کا ذکر کیا۔ یہ تخصیص اور تعمیم کہتے ہیں۔ انبیاء کا عمومی طور پر ذکر کرنے کے بعد پھر بطور خاص حضرت ابراہیم کے نام کا ذکر کیا، اس میں گرامی لیا۔ اس کی وجہ حضرت ابراہیم طہارت میں
اور نظافت میں بہت زیادہ جو ہے کیا تھے خیال رکھا کرتے تھے۔ وعن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے، اور ہم کو ایک وضو اس وقت تک کافی ہوتا تھا جب تک کہ وضو نہ ٹوٹتا تھا۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کی بات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا پہلے واجب تھا، مگر بعد میں وضو کا یہ حکم کیا ہو چکا ہے، منسوخ ہو چکا ہے، جیسا کہ اس کے بعد آنے والی حدیث سے آپ کو اس کا علم ہو جائے گا۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اولا اور عظیمت سمجھ کر ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرمایا کرتے تھے۔ ان محمد بن یحییٰ بن حبان قال قلت لعبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر رأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر عمن أخذه فقال حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيلي حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث، قال فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك ففعله حتى مات۔ حضرت محمد بن یحییٰ بن حبان فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر کے صاحبزادے حضرت عبید اللہ سے کہا کہ مجھے بتائیے کہ کیا حضرت عبداللہ بن عمر ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے، خواہ وہ باوضو ہوں یا بے وضو؟ انہوں نے یہ عمل کس سے حاصل کیا تھا؟ حضرت عبید اللہ نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر سے حضرت اسما بنت زید بن خطاب نے حدیث بیان کی کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ ابو عامر الغسیل نے ان سے یہ حدیث بیان کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز کا وضو کرنے کے لیے حکم دیا گیا تھا، چاہے آپ باوضو ہوں یا بے وضو ہوں۔ جب آپ کے لیے مشکل ہوا تو ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیا گیا اور وضو کو موقوف کر دیا گیا، یعنی ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا واجب نہ رہا۔ جیسے بھی میں نے بات بتائی، جب تک کہ وضو نہ ٹوٹ جائے۔ حضرت عبید اللہ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ خیال تھا کہ مجھ میں ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنے کی قوت ہے، چنانچہ انہوں نے اسی پر موت کے وقت تک عمل کیا۔ غسیل کے معنی ایسا شخص جس کو غسل دیا گیا، یہ حضرت حنظلہ کی صفت ہے۔ غسیل الملائکہ ان کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت حنظلہ کی اہلیہ محترمہ سے پوچھا گیا کہ ان کا کیا حال تھا، جب وہ گھر سے نکلے تو کیا کام کر رہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ ناپاکی کی حالت میں تھے اور نہانے کے اپنے سر کا ایک حصہ دھو پائے تھے کہ اتنے میں انہوں نے جو ہے ندا سنی، اللہ اکبر، اسی حال میں گھر سے باہر نکل کھڑے ہو اور غزوہ احد میں انہوں نے اللہ اکبر جام شہادت پی لیا۔ اللہ کے رسول فرماتے میں نے دیکھا کہ فرشتے انہیں نہلا رہے تھے۔ اوہو کتنی بڑی قربانی، اللہ اکبر۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اشارہ ہے کہ مسواک بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اس حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ کے رسول کے لیے مسواک کرنے کو وضو کا قائم مقام بنا دیا گیا۔ ہر نماز کے لیے جو جدید وضو، تازہ وضو شاخ ہوا، بعد میں تو وضو کی جگہ پر مسواک دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر ہر نماز کے لیے تازہ وضو کیا کرتے تھے۔
انہوں نے یہ اجتہاد کیا اگرچہ اس کا وجوب منسوخ ہو گیا ہے، مگر میرے اندر طاقت ہے، قوت ہے، میں قوت رکھتا ہوں، اس لیے انہوں نے قیام اپنے موت تک جو ہے اس پر عمل کیا۔ کیسے یہ لوگ تھے جی۔ وعن عبد اللہ بن عمرو بن العاص ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا الصرف يا سعد؟ قال أفي الوضوء صرف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر بسعد، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، وہ ہوا یتوضأ، اس حال میں کہ حضرت سعد وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے دیکھ کر فرمایا ما ھذا الصرف یا سعد، اے سعد یہ کیا اسراف ہے؟ حضرت سعد نے عرض کیا کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگرچہ تم بہتی ہوئی نہر پر کیوں نہ وضو کر رہے ہو۔ اس حدیث میں اس بات پر تنبیہ ہے، خاص طور سے آج کے دور کے لوگوں کے لیے، یاد رکھیے ہم وضو میں اور غسل میں بھی ضرورت سے زیادہ جو ہے پانی خرچ کرتے ہیں۔ یہ اسراف فی الماء ہے، اسراف شریعت کی نگاہ میں محبوب نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ حضرت سعد کو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ وضو میں پانی زیادہ خرچ کر رہے ہیں، فوراً نکیر فرمائی، تنبیہ فرمائی۔ حضرت سعد کو تعجب ہوا کہ پانی کوئی نایاب اور کمیاب چیز تو ہے نہیں، پھر اس میں اسراف کے کیا معنی، اور ہم وضو کر رہے ہیں۔ یہ اصل وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اسراف تو اسے بھی کہیں گے کہ تم نہر، جاری نہر ہو، اس پر بیٹھ کر وضو کر رہے ہو اور وہاں پانی زیادہ خرچ کرو۔ دریا ہے، نہر ہے، کتنا بھی زیادہ پانی خرچ کر جائے تو اس میں کمی تو واقع نہیں ہو سکتی۔ اس جملے کی تشریح میں علماء یہ کرتے ہیں کہ نہر جاری پر اسراف اس لیے ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص حدود شریعت سے تجاوز کر کے جو ہے ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرتا ہے تو اس میں عمر اور وقت یوں ہی ضائع ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے، آپ خواہ جو ہے پانی زیادہ ایک اعضاء کو 3 کے بجائے 4 5 دھو رہے ہیں تو آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آپ 5 منٹ میں 7 منٹ میں وضو کر سکتے تھے، آپ بیٹھے 15 منٹ تک بیٹھے رہتے ہیں تو وقت ضائع ہو رہا ہے، عمر آپ کی جو ہے ضائع ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ اسراف ہے۔ تیوی فرماتے ہیں، انہوں نے یہ مطلب بیان کیا کہ یہ مبالغہ، اس میں مبالغہ ہے کہ اسراف مقصود نہیں ہے۔ جب بھی اس میں اسراف ہو سکتا ہے تو پھر ان چیزوں کا کیا حال جس میں اسراف واقعتاً ہوتا ہے؟ تو اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ وضو ہو کہ غسل ہو، ضرورت سے زیادہ جو ہے پانی خرچ نہیں کرنا چاہیے، یہ مناسب نہیں۔ عن ابی ہریرہ وابن مسعود وابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من توضأ وذكر اسم الله فإنه يطهر جسده كله ومن توضأ ولم يذكر اسم الله لم يطهر إلا موضع الوضوء۔ دیکھو یہ حدیث کل بطور استدلال بھی پیش کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ، ابن مسعود، ابن عمر، ان تمام سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور اللہ کا نام لیا، یعنی بسم اللہ پڑھ کے وضو کیا تو اس نے اپنے تمام بدن کو گناہوں سے پاک کیا، اور جس نے وضو کیا اور اللہ کا نام نہیں لیا تو اس نے صرف اعضائے وضو کو پاک کیا، وضو تو ہو گیا۔ کل بتائی تھی یہ بات کہ بھی ہمارے یہاں احناف کے یہاں بسم اللہ پڑھنا کوئی جو ہے واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، ہاں ثواب البتہ بسم اللہ پڑھنے سے بڑھ جاتا ہے۔ بسم اللہ کہہ کر وضو شروع کرنا چاہیے، تو اس سے پورے جسم کے جو ہے صغائر کیا ہو جائیں گے، پاک ہو جائے گا، اور اگر بغیر بسم اللہ کی کیا وضو ہو جائے گا، اعضائے وضو دھل جائیں گے، وہ صحیح ہو جائے گا وضو، لیکن سمجھے
صرف اعضائے وضو کے جو گناہ صغیرہ ہے وہ دھلیں گے، پورے بدن کے نہیں۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی، جیسے میں نے بتایا کہ بسم اللہ کہنا سنت یا مستحب ہے، واجب نہیں۔ وعن ابی رافع قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ وضوء الصلاة حرك خاتمه في اصبعه رواهما الدارقطني وروى ابن ماجہ الاخیرہ۔ حضرت ابو رافع کا سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے تو اپنی انگلی کی انگوٹھی کو بھی گھما پھرا لیتے تھے، حرک خاتمہ، حرکت دیتے تھے۔ ان دونوں حدیثوں کو دارقطنی نے روایت کیا اور ابن ماجہ نے صرف دوسری حدیث نقل کی ہے۔ یہ بہت آسان مسئلہ ہے، اگر آپ نے تنگ انگوٹھی پہن رکھی ہے تو وضو کے وقت اور غسل کے وقت اسے جو ہے اوپر نیچے کرنا چاہیے، حرکت دینا چاہیے تاکہ اس کے نیچے تک جو ہے پانی اچھے سے کیا ہو جائے، پہنچ جائے۔ تو انگوٹھی کو حرکت دینا سنت ہے۔ انگوٹھی بہت زیادہ تنگ ہو اور یقین ہو کہ انگوٹھی کو ہلائے بغیر اس کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا تو پھر انگوٹھی کو ہلا لینا بھی واجب ہوگا تاکہ اس کے نیچے تک پانی کیا ہو سکے، پہنچ سکے، ورنہ وضو نہیں ہوگا، غسل بھی نہیں ہوگا۔ اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔